اردو میں مستعاریت۔ اس سبق میں آپ کو اردو میں مستعاریت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی خاص اہمیت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات الفاظ کی غیر موجودگی کی وجہ سے دنیا کی تمام زبانوں کو مستعاریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مستعاریت دراصل وہ عمل ہے جو دوسری زبانوں سے ہم آہنگی کی زبردست امکانات تلاش کرتا ہے۔ زبان کے آپسی میل جول زبان کی ترقی و ترویج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میل جول کی وجہ سے دوسری زبان کے الفاظ زبان میں داخل ہو جاتے ہیں اور زبان کے لفظی سرمایے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ مستعاریت کا یہ عمل زبان میں لغوی وسعت عطا کرتا ہے۔ اس کی اس اہمیت کے پیش نظر زیر نظر سبق میں اردو میں مستعاریت کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور نے 1916 میں لانگ اور پرول تکلم کے تصورات پیش کر کے لسانی تحقیق کو حیرت انگیز تبدیلیوں سے متعارف کرایا۔ ڈی سسور کے نظریہ لانگ اور پیرول نے لسانی تحقیق میں انقلابی تبدیلیاں پیش کیں، لہٰذا 20ویں صدی میں کئی دہائیوں تک ماہرین نے لسانیات تکلم کے لسانیاتی مطالعوں کے ذریعے زبان کی زیریں نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے۔ فرڈیننڈ ڈی سسور کے انقلاب آفریں تصورات نے مطالعہ زبان کو کئی نئے علمی شعبوں سے روشناس کرایا۔ ادبی تنقید پر بھی اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ لسانیات کی ایک اہم شاخ ساختیات نے جس طریقہ کار کو قبول کیا اس پر سسور کے اثرات نمایاں ہیں۔ سسور کے اس نظریے کے مطابق زبان ایک طرح کا لانگ ہے اور پیرول لانگ کی ایک ظاہری صورت ہے۔ سسور کے نظریہ لانگ اور پیرول کی اس وقت مزید تقویت پہنچی جب چومسکی نے اپنے نظریہ استعداد انصرام یعنی کمپیٹنس اینڈ پرفارمنس پیش کیا۔ چومسکی کا یہ نظریہ سسور کے پیش کردہ ڈائیکاٹمی سے مختلف ہونے کے باوجود کئی معنوں میں یکسانیت رکھتا ہے۔ سسور کا نظریہ لانگ اور چومسکی کا نظریہ استعداد جہاں زبان کے مجموعی اور مجرد نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہیں سسور کا نظریہ پیرول اور چومسکی کا نظریہ انصرام انفرادی تکلم کو ظاہر کرتے ہیں۔ سسور کا نظریہ پیرول اور چومسکی کا نظریہ انصرام تخلیقیت یعنی کریٹیوٹی کو زبان کے جامع نظام کے جوہر سمجھتا ہے۔ اس نظریے کے تحت ایک بات کہنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں یا ایک ہی جملے کو کئی طرح سے تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ زبان کی اسالیبی فرق کو قبول کرتا ہے جو ظاہری سطح پر مختلف لفظی ترتیب سے تشکیل پاتے ہیں۔ اپنے اسالیبی فرق کے باوجود یہ ایک ہی زیریں سطح سے مشتق ہوتے ہیں جس سے معنی ظہور پذیر ہوتا ہے، اور جو چومسکی کے ٹرانسفارمیشنل جنریٹو گرامر کے سوال کے ماڈل میں جملے کی زیریں سطح کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے دوسرے ماڈل مختلف معنیات میں معنی اور توجیہ کو کلیدی رول حاصل ہے۔ اس سبق میں انسانی ذہن کی لسانی تخلیقیت کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے، جہاں فرد اپنے مخصوص لسانی وسائل کے باوجود نئے اور غیر محدود خیالات ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ یہ لسانی تخلیقیت زبان کو تبدیل کرتی رہتی ہے اور اس طرح تبدیلی زبان کی فطرت کا نمایاں وصف بن جاتی ہے۔ زبان میں تبدیلیاں یکلخت رونما نہیں ہوتیں بلکہ بتدریج ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ زبان چونکہ ایک جمہوری ادارہ ہے، لہٰذا اس میں انفرادی کوششوں کی بے پناہ گنجائش اور اہمیت ہے۔ ترسیل عامہ کی زبان ان انفرادی کوششوں پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے
اور یہ تبدیلیاں چلن میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح لفظی، نحوی اور صرفی تبدیلیاں زبان کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ان اختراعی کوششوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں یا پھر کسی زبان سے مستعار ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی زبان کے لغوی سرمایے کے تجزیے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زبان میں داخلیت یا مستعاریت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ زبان چونکہ خلا میں ارتقا پذیر نہیں ہوتی، اس لیے اس میں دوسری زبانوں سے ہم آہنگی کے زبردست امکانات ہوتے ہیں۔ زبان کا یہ آپسی میل جول زبان کی ترقی و ترویج میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میل جول کی وجہ سے دوسری زبان کے الفاظ زبان میں داخل ہو جاتے ہیں اور زبان کے لفظی سرمایے میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ مستعاریت کا یہ عمل زبان میں لغوی وسعت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان میں مستعاریت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سبق میں اردو میں مستعاریت کے بڑھتے چلن کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ اردو روزناموں میں پیش کردہ مندرجہ ذیل سرخیوں سے اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعاریت کا چلن روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اروناچل اسمبلی الیکشن ہفتہ کو بہار میں انتخاب ملتوی۔ بہار میں دوسری دور کی پولنگ کل۔ ہند پاک ٹریک ڈپلومیسی بحال۔ بابری سائٹ کے نیچے ڈھانچے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں۔ 5000 وولٹ کے تار سے کرنٹ لگ کر ایک آدمی ہلاک۔ اردو زبان میں پولنگ، ڈپلومیسی، ایٹمی پروگرام، سائٹ جیسے الفاظ کے استعمال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو زبان میں مستعاریت کا چلن بڑھتا جا رہا ہے۔ اردو روزناموں کی سرخیوں کا تجزیاتی مطالعہ واضح کر دیتا ہے کہ ان سرخیوں میں دو قسم کے عناصر ہیں، ایک وہ جو اردو کے ماخذ زبان سے لیتے ہیں اور دوسرے وہ جو موروثی ورثہ نہیں بلکہ انگریزی سے لیے گئے ہیں۔ دوسری زبان سے مستعار لینے کے اس عمل کو مستعاریت کہتے ہیں۔ مستعاریت کے اس عمل میں دینے والی زبان کو دائن یعنی لینڈر اور لینے والے کو حصولی یعنی بوروور کہا جاتا ہے۔ لفظ لیا جاتا ہے اسے نمونہ کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثالوں میں ٹریک ڈپلومیسی، سائٹ، ایٹمی الیکشن وغیرہ مستعاریت کے نمونے ہیں۔ یہ تو ہر زبان کا اپنا ایک انفرادی وجود ہوتے ہیں جو اسے دوسری زبانوں سے الگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان اخذ و قبول کی کئی منزلوں سے گزرتی ہے۔ اخذ و قبول کا یہ عمل زبان کے تعمیر و تشکیل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مستعاریت اخذ و قبول کے اس عمل کی ایک شکل ہے۔ مستعاریت کے 4 ماخذ ہوتے ہیں: زبان کے قدیمی روپ سے، زبان کی کسی علاقائی بولی سے، زبان کے ترسیمی روپ سے اور چوتھا غیر زبان سے۔ ان ماخذ میں مستعاریت کا سب سے بڑا ماخذ کسی زبان سے کچھ لینے کا عمل ہے۔ اگر ذو لسانی گروپ زبان کے ارتقائی منزل کے کسی دور میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان کے الفاظ ان زبانوں میں بے دریغ شامل ہونے لگتے ہیں۔ بالعموم ایک طرفہ لسانی اثر پذیری کی مثالیں کم ملتی ہیں، یعنی دونوں زبان ایک دوسرے سے بہت کچھ مستعار لیتی ہیں۔ یہ مستعاریت لغوی سطح پر نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ لغوی مستعاریت لغوی سرمایے میں اضافے کا سب سے اہم محرک ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مفہوم نہیں کہ زبان کے دوسرے شعبوں میں مستعاریت کی مثالیں نہیں ملتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مستعاریت زبان کے ہر شعبے میں ممکن ہے۔ صوتیاتی، مورفیمیاتی، نحوی اور معنیاتی سطح پر بھی زبانیں ایک دوسرے سے اخذ و قبول کرتی ہیں،
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ذخیرہ الفاظ کی سطح پر مستعاریت کی مثالیں سب سے زیادہ ملتی ہیں۔ بالفاظ دیگر لغوی سطح پر مستعاریت زیادہ ہوتی ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں بھی لغوی سطح پر مستعاریت کا عمل نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر بی جے پی میں اختلاف، سونیا کے پارلیمانی حلقے کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ، طلباء کی میرٹ لسٹ جاری، ذو لسانیت۔ مستعاریت کے اس عمل میں ذو لسانیت نمایاں رول انجام دیتی ہے، یعنی مستعاریت کے لیے ذو لسانی ہونا لازمی شرط ہے۔ حصولی زبان جب دائیں زبان سے کوئی لفظ مستعار لیتی ہے تو اس لفظ کو اصل معنی کے ساتھ استعمال کرتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں مستعار لفظ اصل سے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس صورت میں ہوتا ہے جب مستعار لینے والے نے اس کا مفہوم کسی قدر غلط سمجھا ہو۔ مثلا ہندی ترسیل عامہ کی زبان میں خلافت، قواعد اور مدعا جیسے الفاظ اپنے اصل معنی سے الگ بالکل نئے معنوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ معنوی تبدیلی کسی فرد واحد کی غلط فہمی کے سبب ممکن ہے، لیکن اس کی عوامی قبولیت ان معنوی تبدیلیوں کو عام کر دیتی ہے۔ عربی فارسی کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں آ کر اپنی ماخذ زبانوں سے بالکل مختلف مفہوم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح دونوں زبانوں کے باہمی امتزاج سے نیز ہندی اور عربی فارسی کے پیوند سے سدھا الفاظ ایسے وضع ہو کر رائج ہو گئے ہیں جو اپنی اصل زبانوں سے بالکل انوکھی چیز ہیں اور ان کے صرفی و نحوی قواعد سے آزاد۔ جیسے جمعدار کے اصل میں جمعدار تھا، یہ افراتفری کے اصل میں افرات و تفرید تھا، یا ہندی میں بیکل، چلمن، لہو وغیرہ ایسے بدلے کہ اب ان کی اصل کا پتہ لگانا بھی دشوار ہے۔ اس عمل کے لیے نہ کوئی خاص قاعدہ مقرر تھا، نہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت زبان کے بنانے والے جمہور ہوتے ہیں جو اپنے طبعی مناسبت اور لب و لہجے کی سہولت کے لحاظ سے موقع و محل کے مطابق الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ اگر مروجہ لفظوں نے ان کی ضرورت پوری نہ کی تو وہ انہی سے کسی کو توڑ مڑوڑ کر ایک نئے لفظ ڈھال لیتے ہیں یا کوئی بالکل نیا لفظ گڑھ لیتے ہیں۔ ان تفصیلات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ذو لسانی یعنی بائلنگولزم صورتحال الفاظ و تصورات کے بتدریج تداخل کا سبب بنتے ہیں، یعنی نئے تصورات و مفاہیم کی ادائیگی کے لیے مستعاریت کے طریقہ کار کو اپنایا جاتا ہے، اسی طرح ذو لسانیت یعنی بائلنگولزم مستعاریت کی ایک اہم وجہ بن جاتی ہے۔ لغوی مدوں کی عدم دستیابی، لیکسیکل گیپس۔ مستعاریت کی ایک دوسری اہم وجہ لغوی مدوں کی عدم دستیابی بھی ہے۔ لغوی مدوں کی عدم دستیابی کی صورت میں الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں۔ سماج میں مذہبی، تہذیبی اور اقتصادی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئے تصورات و مفاہیم بھی در آتے ہیں۔ ان تصورات و مفاہیم کے اظہار کے لیے نئے الفاظ و تراکیب کے استعمال کی ضرورت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور اس احساس کے تحت دوسری زبانوں سے رجوع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح حصولی زبان میں مستعار الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ لغوی مدوں کی عدم دستیابی مستعاریت کا دوسرا اہم سبب ہے۔ اردو میں ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، فیکس وغیرہ کا استعمال لغوی مدوں کی عدم دستیابی کا سبب ہے۔ اردو زبان میں مستعاریت کی ایسی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں جو لغوی مدوں کی عدم دستیابی کے سبب اردو شاعری کے زبان میں مشتمل ہیں۔ چند مثالیں دیکھیں۔ ڈاکٹر انجیکشن گولیوں سے اپنے آپ میں ہمیں ڈھکیلتے ہیں۔ لسانی توقیر، لنگوسٹک پریسٹیج۔ مستعاریت کی تیسری اہم وجہ
لسانی توقیر یعنی لنگوسٹک پریسٹیج ہے۔ بعض صورتوں میں اہل زبان مستعار الفاظ کا استعمال صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اعلیٰ طبقے کے ساتھ تعلق ظاہر ہو جائے۔ اس مستعاریت کا واحد مقصد لسانی توقیر میں اضافہ ہے۔ مستعاریت کے ان مثالوں کی وجہ زبان میں لغوی مدوں کی عدم موجودگی نہیں ہوتی بلکہ لسانی توقیر ہوتی ہے۔ اردو میں ترسیل عامہ کی زبان میں انتخاب یا چناؤ کی جگہ الیکشن کا استعمال یا مقام کی جگہ سائٹ کا استعمال لسانی توقیر کی مثال ہے۔ اردو صحافت کی زبان میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں مستعاریت کی وجہ لسانی توقیر ہوتی ہے۔ مثلا مندرجہ ذیل سرخی اس کی عمدہ مثال ہے۔ بابری سائٹ کے نیچے ڈھانچے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں، الیکشن کی تاریخ طے۔ ترسیلی امکانات، کمیونیکیٹیو رینج۔ مستعاریت کی چھٹی اہم وجہ ترسیلی امکانات یعنی کمیونیکیٹیو رینج ہے۔ ترسیلی امکانات کی اصطلاح لفظوں کے معنوی دائرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مستعار الفاظ میں سچی ہم معنویت نہیں ہو سکتی کیونکہ اصول زبان اس تعیش کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ دخیل الفاظ میں لفظ کا مفہوم بالکل متعین اور قطعی نہیں ہوتا، لہذا حصولی زبان کے لفظ کی جگہ مستعار لفظ کا بے تکلف استعمال ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ مستعار لفظ کا معنوی دائرہ حصولی زبان کے لفظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعمل لفظ لون کا معنوی دائرہ اردو لفظ قرض سے قطعی مختلف ہے۔ کچھ سیاقوں میں اردو لفظ قرض قابل تبادلہ ہو سکتا ہے لیکن بعض دوسروں میں نہیں۔ اردو لفظ قرض میں جو منفی تصور پوشیدہ ہے وہ مستعار لفظ لون میں نہیں ہے۔ اسی طرح اردو لفظ مقروض عقلی لحاظ سے مستعار لفظ لونی سے قابل تبادلہ ہے لیکن ترسیلی لحاظ سے نہیں، کیونکہ مستعار لفظ لونی کا معنوی دائرہ مقروض کے معنوی دائرے سے قطعی مختلف ہے۔ اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظوں کی ترسیلی امکانات مستعاریت کی ایک اہم وجہ بن جاتے ہیں۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعاریت کی ایسی کئی مثالیں مل جاتی ہیں جو لفظوں کی ترسیلی امکانات پر مبنی ہوتی ہیں۔ مقروض کسانوں نے خودکشی کی، ورلڈ بینک کی جانب سے مزید لون دینے کا وعدہ، گرامین بینک نے کسانوں میں لون تقسیم کیا۔ وہ الفاظ جو عربی فارسی میں کچھ معنی رکھتے ہیں اور اردو میں کچھ اور، لیکن اب ان کا استعمال عربی یا فارسی معنی کے خلاف غلط بتایا جاتا ہے۔ وہ الفاظ اور ترکیبیں جو اپنی ساخت میں غلط بتائی جاتی ہیں، وہ الفاظ جو عربی فارسی میں کچھ معنی رکھتے ہیں اور اردو میں کچھ اور، لیکن اب ان کا استعمال عربی یا فارسی معنی کے خلاف غلط بتایا جاتا ہے۔ ممنوع الفاظ، ٹیبو ورڈز۔ مستعاریت کی ایک اور اہم وجہ لفظوں کا ممنوع ہونا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں پست معنی کو موقر بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں بعض صورتوں میں مستعاریت کی مدد لی جاتی ہے۔ مستعار الفاظ پست معنی کو موقر بنا دیتے ہیں۔ اس ذیل میں جنسی الفاظ کے لیے مستعار الفاظ کا استعمال خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ مثلا اردو ترسیل عامہ کی زبان میں یورینل، ٹوائلٹ یا اسٹول کا استعمال مستعاریت کی وہ قسم ہے جہاں مستعاریت پست معنی کو موقر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر لائنز کلب نے گاندھی میدان کے قریب یورینل بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سرخی میں پیشاب خانے کی جگہ یورینل کا استعمال پست معنی کو موقر بنانے کی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ذو لسانیت یا لغوی مدوں کی عدم دستیابی، لسانی توقیر، ترسیلی امکانات اور پست معنی کو موقر بنانے کی کوشش دوسری زبان سے مستعاریت کی اہم وجوہات ہیں۔ ذو لسانی صورتحال میں
ترسیلی خیالات کی مجبوری مستعاریت کو فروغ دیتی ہے اور عمل میں مستعار الفاظ اور تصورات کو بتدریج تداخل ہوتا ہے۔ مستعاریت کا دوسرا بڑا ماخذ زبان کا قدیم روپ یا اس کی علاقائی بولیاں ہیں۔ زبان کی علاقائی بولیوں سے مستعار لینے کا عمل زبان اور اس کی بولیوں کے ربط کے تحت آتا ہے۔ ترسیل عامہ کی زبان میں علاقائی بولی کے علاوہ طبقاتی بولیوں سے بھی الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں۔ یہ مستعاریت کی وہ قسم ہے جہاں طبی اور قانونی اصطلاحیں نئی معنویت کے ساتھ ترسیل عامہ کی زبان میں چلی آتی ہیں۔ مثلا مدعا اور مدعی کی قانونی اصطلاح ترسیل عامہ کی زبان میں اپنی نئی معنویت کے ساتھ مشتمل ہے۔ کانگریس اسمبلی میں یہ مدعا اٹھائے گی۔ اس مدعے پر بی جے پی کا احتجاج۔ اردو اور ہندی ترسیل عامہ کی زبان میں مدعا کا استعمال مستعاریت کی وہ مثال ہے جہاں ترسیل عامہ کی زبان نے اس قانونی اصطلاح کو قانون کی زبان سے مستعار لیا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں لاتعداد ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں ترسیل عامہ کی زبان طبی، سائنسی، قانونی، علمی اور ادبی اصطلاح کو طب، سائنس، قانون اور علم و ادب کی زبان سے مستعار لیتی ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں تحریری مخففات کا چلن ترسیمی مستعاریت کی مثال ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں تحریری مخففات کا چلن عام ہے اور ان تحریری مخففات کو ترسیمی مستعاریت کی مثال کہا جا سکتا ہے۔ مثلا اردو روزناموں میں یونیسکو کے لیے یونیسکو کا استعمال تحریری مخففات کا مثال ہے۔ ترسیل عامہ کی زبان میں تپدق کے لیے ٹی بی کا استعمال تحریری مخففات کی عمدہ مثال ہے۔ تحریری مخففات کے اس چلن کو ترسیمی مستعاریت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ زبان کی تحریری شکل سے الفاظ مستعار لے بالفاظ دیگر زبان کی تحریری شکل زبان کی تقریری شکل کو متاثر کرتی ہے، لہٰذا اسے ترسیمی مستعاریت کی مثال مانا جا سکتا ہے۔ اردو روزناموں کی مندرجہ ذیل سرخیاں ترسیمی مستعاریت کی مثالیں ہیں۔ اے ایم یو میں نئے وائس چانسلر کی آمد، ایڈز کے مریضوں میں اضافہ، بی ایچ یو میں کشیدگی۔ اس تجزیاتی مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعاریت کی سب سے مقبول صورت لغوی مستعاریت یا مستعار لفظ ہے۔ لغوی مستعاریت سے ملتی جلتی معنوی مستعاریت ہے۔ اس میں دائیں زبان سے لفظ کی حیت مستعار نہیں لی جاتی بلکہ اس کا مفہوم مستعار لیا جاتا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان سے ان معنوی مستعاریت کے بالعموم 3 شکلیں ملتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ مستعار ترجمہ۔ مستعار ترجمے میں دائیں زبان کے لفظ کا مفہوم کو مستعار لیا جاتا ہے اور ترجمے کی مدد سے حصولی زبان کے کسی نوساختہ لفظ کے ذریعے اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعار ترجمہ کا چلن بہت عام ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں جمہوریت، جمہوریہ، اظہاریت جیسے الفاظ کا استعمال مستعار ترجمے کی عمدہ مثالیں ہیں۔ مثلا مندرجہ ذیل سرخیوں پر نگاہ ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بعض سرخیوں میں ریپڈ ایکشن فورس کے لیے سریع الحرکت فورس کا استعمال مستعار ترجمے کی عمدہ مثال ہے۔ مستعار نقل معنی لون شفٹ۔ دائیں زبان کا کوئی لفظ یا ترکیب مجازی معنی میں مشتمل ہو اور دوسری زبان میں اس کا لفظی ترجمہ کر لیا جائے تو اس سے دائیں زبان کا مجازی مفہوم کو مراد لیا جائے تو اس عمل کو مستعار نقل معنی کہتے ہیں۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں مستعار نقل معنی کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ اردو میں دستور ادب کا استعمال مستعار نقل معنی کی عمدہ مثال ہے۔ اس ترکیب میں نہ صرف انگریزی لفظ ڈاکٹر آف لٹریچر کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے
بلکہ اس کے ساتھ انگریزی مفہوم کو بھی منتقل کیا گیا ہے۔ دائیں زبان کے مفہوم کی منتقلی کا یہ عمل اسے مستعار نقل معنی کی عمدہ مثال بنا دیتا ہے۔ اردو ترسیل عامہ کی زبان میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو نہ صرف انگریزی کا ترجمہ ہیں بلکہ ان میں مفہوم کو منتقل کیا گیا ہے۔ مثلاً لال فیتا شاہی، دستاویزی فلم، نیلی فلم، اسرانہ، عشائیہ، برف کا پگھلنا، خارج از امکان۔ مستعار آمیختہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے حصول زبان مستعار لفظ کو اپنے لسانی مزاج کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اسے نیٹیوائزیشن کا عمل بھی کہتے ہیں۔ اس عمل میں دائیں زبان کے مادے پر حصولی زبان کے سابقے یا لاحقے کا چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مستعار لفظ حصولی زبان کے لسانی مزاج سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ اردو زبان کی طرح اردو ترسیل عامہ کی زبان میں بھی اس کا چلن عام ہے۔ مثال کے طور پر ممبران، اسکولوں، مارفیمیات، کالجوں، ٹرینوں، کاریں، گویا ہم دیگر زبانوں سے الفاظ لے کر انہیں اپنی زبان کے مزاج و منہاج کے مطابق شکل عطا کر دیتے ہیں۔ اردوانے کا عمل نیٹیوائزیشن، وضع الفاظ کی ایک اور بھی صورت ہوتی ہے جسے نیٹیوائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں بھی زبانوں سے الفاظ لے کر انہیں اپنی زبان کے مزاج و منہاج کے مطابق شکل عطا کر دیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اس نوع کی وضع الفاظ کی مثالیں کثرت سے دستیاب ہیں، مثلاً فضتائی، تکنیکی، دکتور، پالی تکنیک وغیرہ۔